لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈانس میں فحاشی ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر میں فحاشی ہوگی. میں یہ ایمانداری سے ایک بات کہنا بالکل صحیح کہا. میں بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں نے نرگس کا ڈانس جب دیکھتے تھے ہم لوگ تو اتنی ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. وہ اس قسم کی پرفارمنس ایسی ہے وہاں پہ کوئی خدا کا واسطہ ذرا سوچا کریں، ہر حسین چیز میں رب دکھنا چاہیے. واقعی میں آپ کو کیا بتاؤں، میں یہاں کیا ذکر کروں کہ کیا کیا ڈانس اور ان کے گیتوں کے بول جو ہمیں سمجھ آتے ہیں. بالکل آپ اپنا انٹینا صحیح رخ پہ رکھیں، پھر تسی دسو تانوں امرتسر نہیں تانوں تھائی لینڈ بھی نظر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، اس کو دیکھ کر شاید آپ کے وہی جذبات ہوئے ہوں گے، بلکہ کوئی بھی اگر جس کے دل میں ایمان ہے، ذرا برابر بھی ایمان ہے، وہ اس ویڈیو کو آسانی سے دیکھ نہیں سکتا. یہ جو حضرت جو صاحب ہیں اس میں وہ بات کر رہے ہیں، وہ شاید اب دہرانا بھی جو ہے آسان نہیں ہے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اس جیسے لوگ معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان سے بدتر بھی لوگ ہوں گے، لیکن جو چیز نہایت پریشان کن ہے وہ یہ کہ ان جیسے لوگوں کو بھی معاشرے میں عزت دی جا رہی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے. اور جب ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ان کی نظر سے گزری تھی، اس وقت شاید اندازہ نہیں ہوا تھا، ادھر بھی یہ بےہودہ باتیں کر رہے تھے یہ صاحب، یہ ڈاکٹر عمر عادل صاحب جو ہیں، سوشل میڈیا پرسنالٹی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں، واللہ عالم کیا ہیں، ہم ان کو زیادہ نہیں جانتے. لیکن ایک ویڈیو پہلے ایک دفعہ میری نظر سے گزری تھی جس میں یہ بڑے مزے لے کر جو ہے وہ بازار حسن میں جو طوائفیں ہیں ان کے واقعات بتا رہے تھے، اور ان کو بڑا ان کو ایک نیک عورتوں کے طور پہ پیش کر رہے تھے. خیر اس وقت تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ صاحب جو ہیں کوئی اتنے زیادہ مطلب سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. لیکن اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑے معتبر یہ صاحب مانے جاتے ہیں اور لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بڑے جناب زبردست پرسنالٹی ہیں. اور طور کے بعض ایسے مذہبی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی ان کو اپنے پروگراموں میں بلایا، جس پہ اور زیادہ تشویش ہوئی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمان کی رمق ہو، وہ اس طرح کی بےہودہ شخصیت کو جو ہے اپنے پروگرام میں بلائے اور ان کو رسپیکٹ دے. اس ویڈیو میں جو بات کر رہے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی گری ہوئی بات ہے. یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ڈانس جو ہوتا ہے، ایک خاتون کا ڈانس جو ہے، اس پہ لوگوں کو فحاشی نظر آتی ہے، ہمیں تو فحاشی نظر نہیں آتی، ہمیں تو اس میں روحانیت ملتی ہے. اور جو آگے انہوں نے جو بلاسفیمس الفاظ کہے کہ یہ تو سارا حسن جو ہے یہ رب کا حسن ہے، معاذ اللہ. حسن جہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ تو ہے تو اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ ہی نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جو حسن ہے، جو اس طریقے سے حسن پھیلائیں گے معاشرے کے اندر، ان کا کیا حال ہوگا. ہم صرف یہ قرآن کی آیت ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے. وہ کیا ہے یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں اہل ایمان کے درمیان فحاشی پھیلاتے ہیں یا فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے المناک عذاب ہوگا. اور یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے؟ یہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ واقعہ افق کا ہے. جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی اور وہاں پہ جو کمزور مسلمان تھے انہوں نے یہ جو رومر تھا اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا تھا جو منافقین نے اڑایا تھا. یعنی آپ امیجن تو کریں کہ ایک بات صرف زنا سے متعلق ہے، اس کو پھیلانا جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فحاشی پھیلانا ہے. ابھی تو کسی کی تصویر بھی پیش نہیں کی جا رہی، کہیں کسی کی ویڈیو بھی پیش نہیں کی جا رہی، ابھی تو بات صرف ہو رہی ہے زنا کی بات پھیلانے کی. اور اللہ تعالیٰ اس پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے المناک عذاب ہے، پھر دنیا والآخرہ،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب ہے, آخرت میں تو عذاب ہے ہی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی یہ فحاشی کا کام کرتے ہیں اس دنیا میں بھی وہ ذلت کی موت ہی مرتے ہیں. یہ اللہ کی پھٹکار ہے ان کے اوپر, اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر جو یہاں پہ پڑتی ہے. تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اب یہ بات ہمیں نہیں سمجھ میں آتی نا, کیونکہ ہماری جو عقل, جو مادی عقل ہے, اس میں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یہ کیوں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس کو انسان شاید کبھی بھی نہ جان سکے کہ فحاشی کتنا بڑا جرم ہے, کیونکہ فحاشی ہی وہ چیز ہے جو کہ زنا کی طرف لے کے جاتی ہے, اور زنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. قتل کے بعد یا قتل کے بالکل ہم پلہ اگر کوئی جرم ہے تو وہ زنا ہے. اور فحاشی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز جو زنا کے قریب لے جانے والی ہو. اور یہی قرآن مجید میں جو ہے سورہ اسراء میں اس کی ڈیفینیشن بھی آئی ہے کہ فحاشی کیا ہے, زنا کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, یہ بالکل فحاشی ہے اور ایک برا راستہ ہے. اور یہاں پہ یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک خاتون جو رقص کر رہی ہے, جیسے طوائفیں کرتی ہیں بازار حسن میں, تو وہ بھی اصل میں اس کو بھی دیکھ کر جو ہے, اگر آپ کا دماغ ٹھیک ہو, آپ کی نظر ٹھیک ہو, تو آپ کو روحانیت ملتی ہے. اور یہ خدا کا معاذ اللہ حسن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان میں, جس کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا, آج اس طرح کے کریکٹرز جو ہیں سر عام یہ بات کرتے ہیں, اور اس پہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, بلکہ ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, ان کو اپنے پروگرامز میں بلایا جاتا ہے. وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں, جو ان جیسوں کو عزت دے رہے ہیں, ان کے بارے میں اب یہ حدیث دیکھ لیں. یہ بیسیکلی تو آیت کی تشریح میں حدیث آئی تھی, اور یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 میں کہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم. اللہ نے لعنت کی بنی اسرائیل کے کافروں پر, داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بھی, کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, کیونکہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. اور یہ کون سی نافرمانی تھی کہ یہ روکتے نہیں تھے, یہ نہیں منکر نہیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے یہ ان کا حال ہو گیا. اور اسی پر یہ حدیث موجود ہے, سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ عبداللہ بن مسعود سے یہ مروی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا تو کہتا کہ اللہ سے ڈرو, اور جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ, کیونکہ یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. یعنی وہ نہیں منکر کرتے تھے, جب کوئی ایسی غلط حرکت کرتا تھا, غلط بات کرتا تھا, تو اس کو روکتے تھے. اس لحاظ سے تو ہم سے بہتر تھے, ہم نے تو روکنا ہی چھوڑ دیا. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ روکتے تو تھے, لیکن کیا ہوتا تھا پھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس کے ساتھ کھانے پینے اور اس کی ہم نشینی اختیار کرنے سے یہ چیزیں اس کے لیے مانع نہ ہوتی. یعنی وہ بائیک آؤٹ نہیں کرتے تھے, ان کا ایسے شخص کا بائیک آؤٹ نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ پھر بھی کھانا کھاتے تھے, پھر بھی جو ہے اس کی رشتہ داری یا دوستی برقرار رہتی تھی. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے بھی بعضوں کے دل کو بعضوں کے دل کے ساتھ ملا دیا. تو جیسے یہ تھے یہ باقی لوگ بھی ویسے ہی بن گئے. حالانکہ وہ اس کو برا سمجھتے تھے اور اس کو روک بھی رہے تھے, لیکن کیونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق برقرار رہا, اس وجہ سے اس کی گندگی نے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے, ان کے دل بھی ان جیسے ہو گئے. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ جو ہے یہ تلاوت فرمائی کہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ, جو ہم نے ابھی پڑھی ہے, یہ پوری آیت آپ نے تلاوت فرمائی. اور آپ نے پھر اس پہ مزید فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے, قسم اللہ کی تم ضرور اچھی باتوں کا حکم دو گے, بری باتوں سے روکو گے, ظالم کے ہاتھ پکڑو گے,
اور اسے حق کی طرف موڑے رکھو گے اور حق و انصاف ہی پر اسے قائم رکھو گے، یعنی زبردستی اسے اس پر مجبور کرتے رہو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو وارن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ وارننگ سنا رہے ہیں کہ خدا را ان جیسے کریکٹرز کو جو کہ اس طریقے سے فحش گو کریکٹرز ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، لوگوں میں فحاشی پھیلانے کو ایک اچھی قدر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اس کو نارملائز کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کا تو جو ہے بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان سے تو تعلق کو ترک کر دینا چاہیے، بلکہ ان کے خلاف بات کرنی چاہیے، ان کے خلاف ہمیں جو ہے آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شاید یہ کوئی غلط بات نہیں رہی ہے، فحاشی کو غلط بات نہیں رہی ہے، یہ ایک نارملائز ہو چکی ہے یہ بات۔ تو اللہ کی لعنت اور جو اللہ کی پھٹکار ہے وہ پھر کیوں نہ برسے اس قوم کے اوپر۔ تو خدا را اس کو سمجھیے، خود بھی توبہ کیجیے اور دوسروں کو بھی توبہ کی تلقین کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔